بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور مصائب اور مشکلات کی جن چکیوں میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، ایک فرد بھی، ایک گروہ بھی، ایک قوم بھی، ایک ملت بھی، اور ساری کی ساری امت بھی، ان سے نکلنے کے راستے، ان سے چھٹکارے کے طریقے اور ان حالات میں کامیابی حاصل کرنے کے وسیلے، ان میں سے ایک بہت اہم اور شاید سب سے قوی، سب سے طاقتور، سب سے زور آور اور سب سے بہترین نتیجہ دینے والا جو وسیلہ، جو کام، جو راستہ ہے، وہ عرش والے رب سے دعا کر رہا ہے، اس کو مدد کے لیے بلانا، اس کی رحمتوں کو آواز دینا، اس کے دروازے پہ دستک دینا، اس کے سامنے جھکنا، اس کو راضی کرنا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اپنی کوتاہیوں پہ رونا اور اس کی رحمتوں کو آواز دینا، یہ ایسا طریقہ ہے، یہ ایسا وسیلہ ہے اور یہ ایسی نعمت ہے جس کو سمجھ آ جائے وہ چاہے گا اس کے ہاتھ اٹھے رہیں اور عرش والا اپنی رحمتوں سے اس کے دامن کو بھرتا رہے، اور جسے سمجھ نہیں آتی ہے، اور اکثریت ہم میں سے وہی ہے جنہیں اس حقیقت، اس سچائی، اس کی خبر اور اس سے آشنائی نہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے بادشاہ، ایسے قادر اور مقتدر ہیں، ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ جن کے دروازے کبھی بند ہوتے ہی نہیں، جن کے دروازے، ان دروازوں پہ کبھی کوئی چٹخنی، کوئی کنڈی، کوئی تالا نہیں لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو خود مالک الملک ہے وہ نہ کبھی غافل ہوتا ہے، نہ کبھی اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ مانگنے والے غافل بھی ہیں، مانگنے والے سوتے بھی ہیں، مانگنے والے تھکتے بھی ہیں، اور مانگنے والوں کے پاس ختم بھی ہو جاتا ہے
لیکن وہ ایسا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اور آخر میں فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اس سے مانگنے کا جب جی چاہو مانگو، جس وقت چاہو مانگو، جہاں چاہو مانگو، جیسے چاہو مانگو، اور جو چاہو مانگو، کیوں اسے زمین و آسمان کی کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ تو جو مانگنے کے اوقات ہیں ان میں سے سب سے قیمتی، سب سے بہترین اور دعاؤں کو بہت جلدی قبول کروانے والا وقت وہ تہجد کا وقت ہے، رات کا تیسرا پہر ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی حضرت عمرو بن ابی عبسہ ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرب ما يكون الرب من العبد، اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وقت جب رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، الفاظ پہ توجہ کی، یہ نہیں جب بندہ رب سے قریب ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جب رب بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ رب جب بندے سے قریب ہوتا ہے تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی احتیاج، اس کو کوئی کمی، اس کو معاذ اللہ کوئی پریشانی۔ وہ کس لیے قریب ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ بندے غفلت سے جاگ جائیں، بندے اس کے دروازے سے چمٹ جائیں، بندے اس سے مانگ لیں۔ وہ بے نیاز ایسا ہے، دے کر راضی اور خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا کتنا بے وقوف ہے، وہ کہتا ہے اس رب سے میں نے مانگنا ہی نہیں، اس رب نے آگے جو اس نے خود ساختہ بنا رکھے ہیں زندہ اور مردہ، رب سے مانگوں گا تو ان کے ذریعے مانگوں گا، اس سے میں نے ڈائریکٹ مانگنا ہی نہیں۔ اور کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ادب ہے، یہ سمجھ ہے، یہ عقل ہے، یہ مانگنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور وہ عرش والا کیا چاہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ میں اپنے بندے اور اپنے درمیان کوئی پردہ چاہتا، بولو، کوئی سیڑھی، کوئی زینہ چاہتا نہیں۔ کیوں؟ جو میں سنتا ہوں وہ کوئی سن سکتا، بولو، جہاں بھی پکارو گے وہ سنے گا، کوئی اور سنے نہ سنے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ کوئی دیکھ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ وہ خود کہتے ہیں کہ نگاہیں مجھے نہیں دیکھتی، میں نگاہوں کو دیکھتا ہوں۔ وہو اللطیف الخبیر، اور ہے کون؟ فرمایا بڑا باریک بین ہے، اور ہر چیز کو بڑی اچھی طرح جاننے والا۔
تو ارشاد فرمایا کہ جب رب بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ وقت کون سا ہے؟ جب رات کا آخری تیسرا پہر رہ جاتا ہے. رات کو 3 پہر میں تقسیم کرو، رات کے 3 حصے کرو، مغرب سے لے کر عشاء تک. تو جو آخری 1/3 ہے، آخری 1/3 ہے، فرمایا اس میں عرش والا رب بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور ہر بندے سے ہائے اس کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے، ہر بندے سے. اب نصیب کس کا ہے؟ بندے کا ہے. خوش نصیبی کس کی ہے؟ مانگنے والے کی. اور بد نصیبی کس کی ہے؟ محروم رہ جانے والے کی. تو ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اگر اس وقت ممکن ہو تو ان لوگوں میں شامل ہو جا جو عرش والے کو اس وقت میں یاد کرتے، جو اس وقت اس کو یاد کرے گا تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اسے اس کی چاہت ملے گی یا نہ ملے گی؟ اس کے سوال پورے ہوں گے کہ نہ ہوں گے؟ اس کی پریشانیاں چھٹیں گی کہ نہ چھٹیں گی؟ اور سنیے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل فيقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کسی بڑے آدمی نے، کسی چودھری نے، کسی MNA نے، کسی وزیر نے، اور وزیر ہو ہیں سارے ہی فقیر، امیر ہوں ہیں سارے ہی فقیر، اس سے بڑے ہوں سارے ہی فقیر ہیں. کیوں کہ غنی ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء. غنی وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، باقی سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو. کسی بڑے نے آنا ہو اور وہ ہم جیسا، تم جیسا، اور وہ بلائے تو سب کچھ چھوڑ کے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ صرف لوگ بڑے سیانے بننے والے ان کی صرف ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب ہے. ایک بار دیکھ لو یار بس، اور موقع مل جائے تو اس کے ساتھ ہماری تصویر بن جائے، اس تصویر کو سنبھال کے رکھیں گے. اور یہ ہے صرف ہم نہیں، ہماری نسلیں بھی دیکھیں گی کہ بابا، دادا، نانا وہ فلاں کے ساتھ تھے، فلاں کے ساتھ انہوں نے یہ تصویر کھنچوائی ہے، اس کو دیکھا ہے. اور رب العالمین احکم الحاکمین وہ میرے اور تمہارے لیے کیا کچھ کرے اور ہمیں خبر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے. ارشاد فرمایا ہمارا رب اللہ جل شانہ جب رات کا تیسرا پہر گزر جاتا ہے تو اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. کیسے لاتے ہیں؟ جیسے ان کی شان کے مطابق ہے.
میں اور آپ اس کو سمجھ سکتے؟ بولو سمجھ سکتے؟ کیوں؟ ہماری عقل وہ انتہائی محدود ہے، ہماری نگاہ وہ اس دیوار کے پیچھے دیکھ ہی نہیں سکتی ہے، ہم آواز تھوڑی دور ہو ہم اس کو سن نہیں سکتے، ہماری قدرتیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری عقلیں، ہمارے اختیارات وہ بڑے محدود ہیں، لیکن چونکہ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے، جو قرآن و سنت میں آ گیا اس پر ایمان، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ جل شانہ جب تیسرا پہر گزر جاتا ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور کس رات میں آتے ہیں؟ مہینے کے کون کون سے دن ہیں؟ کل لیلہ، ہر رات آتے ہیں۔ دیکھو اس کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، کل لیلہ، ہر رات آتے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے فجر کا پڑھنا وہی کتنا مشکل ہے، ہر رات آتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں انا الملک، انا الملک، اور سونے والوں بادشاہ میں ہوں، بادشاہ میں ہوں۔ بادشاہ کون ہے بولو؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، شہنشاہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، سارے فقیر، سارے غریب اور سارے بے بس ہیں۔ انا الملک، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو اس وقت مجھ سے دعا کرے، مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کر دوں؟ مانگے اور عطا کر دوں، وہاں بھی فائل چلانے کی ضرورت ہے، اور فائل چلانے سے پہلے 10 آدمیوں سے سائن کرواؤ، پہلے کچہریوں سے جا کر کیا کچھ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے کر آؤ، ایفیڈیوٹ بنوا کے لاؤ۔ وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ضرورت ہے ہاتھ اٹھ جائیں، سر جھک جائیں اور اس کی کبریائی تسبیح زبان پر آ جائے، وہ عطا کر دیتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوتا جی فائل آپ کی آئی تھی گم ہو گئی، اگلے مہینے اگلے سال آنا، اور جدھر اس طرح کے کام ہے ادھر دوڑے جاتے ہیں، اور جہاں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں اس سے سارے غافل ہیں۔ کون ہے جو سوال کرے میں عطا کر دوں؟ کون ہے دعا کرے میں قبول کروں؟ اور تیسرا اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی معافی مانگے میں گناہوں کو معاف کر دوں؟ کون ہے؟ اور جو کچھ ہم پر گزر رہا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایمان، اعتقاد اور یقین یہ ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وہ بندوں پہ ظلم کرنے والا، بولو بندوں پہ ظلم، وما ربک بظلام للعبید۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھا کرتے تو بڑی عجیب دعائیں مانگا کرتے، اور ان میں سے ایک دعا آئیے میں اور آپ بھی سن لیں۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد قال، جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے رب کو کیسے پکارا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ الفاظ پہ توجہ کیجیے، اللہم لک الحمد،
اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ ہر قسم کی تعریف اس کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ انت نور السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا نور تو اکیلا ہے۔ ومن فیہن، اور ان دونوں کے درمیان بھی جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا نور تیرا ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ساری تعریف آپ کے لیے ہے۔ کیوں کہ آسمانوں کو اور زمین کو سنبھالنے والے آپ اکیلے ہیں۔ وَمَنْ فِيهِنْ، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی سنبھالا ہوا کس نے ہے؟ بولو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ آج بڑے بڑے عقل مندوں نے تقسیم کر دیا ہے کہ فلاں کو فلاں نے سنبھالا ہوا ہے، فلاں کو فلاں نے سنبھالا ہوا ہے، گویا اللہ رب العالمین ان سب کو یہ کام دے کر خود فارغ ہو گئے۔ فلاں نے فلاں کام سنبھالا ہے، فلاں نے فلاں۔ انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہ آسمانوں کو، زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے قائم آپ اکیلے نے رکھا ہوا ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اس لیے میرے مولا ساری تعریف صرف آپ کی ہے۔ انت الحق، اللہ حق جو ہے وہ صرف آپ کی ذات ہے۔ انت الحق، اس کا معنی کیا ہے؟ حق صرف آپ ہی ہو، باقی جو کچھ ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ آپ کے سبب سے ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اکیلے آپ کے حکم سے ہے۔ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اللہ آپ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ ہمیں رب کے وعدوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کمزوریاں، ہمارے گناہ، ہماری خرابیاں، ہمارا انحراف، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے زبان سے کہتے ہیں، دل سے یقین نہیں کہ رب نے جو کہا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ وَقَوْلُكَ حق، اور اللہ آپ کا ہر قول حق ہے، اور اللہ کا قول کیا ہے؟ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، اللہ آپ سے ملاقات حق ہے۔ جانا کہ نہیں رب کی ملاقات کے لیے؟ جانے کو تیار تو کوئی نہیں، جانے کو تیار کسی کو کہو نا مرنا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں میں پہلے تو مر، مجھے تو چھوڑ، تو جا یہاں سے۔ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، اور اگر مجھے اور آپ کو یقین ہو صحیح کہ ملاقات ہونی ہے تو پھر میری اور آپ کی زندگی ایسے نہیں گزر سکتی جیسے گزار رہی۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اللہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اور قیامت کا آنا وہ بھی حق ہے۔ بولو قیامت کا آنا۔ جب بچے کو پتا ہو کہ سالانہ امتحان دینا ہے تو عقل مند ہو، غافل رہتا ہے وہ۔ والساعة حق، قیامت حق ہے۔ والنبیون حق، اور سارے انبیاء حق ہیں۔ ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ محمد بھی حق ہے، یعنی مجھے آپ نے جو خاتم النبیین بنایا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہتے اللہم لک اسلمت، اللہ میں صرف تیرے سامنے جھک گیا،
देखो उस वक्त का तसव्वुर करो, खामोशी हो, जुबान पर ये अल्फाज हो, रब में दिल में अकीदा तौहीद हो, और सर, निगाहें और एहसासात उस अर्श वाले के सामने झुके हुए हों। यकीन मानो जितना लुत्फ उस वक्त आता है दुनिया की किसी और नेमत में नहीं आ सकता। अल्लाहुम्मा लक अस्लम, अल्लाह मैं सिर्फ आपके सामने झुक गया हूं। व अलैका तवक्कल्त, और मैंने तवक्कुल सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ आप पे किया है। व बिका आमन, और मैं ईमान सिर्फ आप पे लाया हूं। व इलैका अनब्त, और मैं सिर्फ आप ही के करीब होना चाहता हूं, बाकी किसी और की कुर्बत की जरूरत। बोलो, सारी दिहाड़ी लगाते हैं, हर कोई अपनी अपनी जगह अपने से बड़े के करीब होने की, सारी दिहाड़ी इसी काम में गुजरती है, और इसी का नाम बिजनेस है, इसी का नाम जॉब है, और इसी का नाम अक्लमंदी है। व इलैका अनब्त, अल्लाह दुनिया वालों से क्या लेना, मेरी तगदो, मेरी कोशिश ये है जब तक जिंदा रहूं तेरे करीब से करीब तर होता जाऊं। व बिका खासम, और अल्लाह अगर किसी से लड़ाई है, झगड़ा है, जिहाद है, तो वो भी तेरी मदद के साथ और तेरी रजा के लिए है। व इलैका हाकम, और जब भी मुझे कोई मसला पेश आए, जब भी मुझे कोई तकलीफ हो, जब भी मुझे किसी बात की जरूरत हो, मौला तेरा दरवाजा है। उसके बाद इमामुल अंबिया क्या फरमाते हैं, फग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु, इसलिए मेरे मौला मेरे गुनाहों को जो पहले हैं और पिछले हैं सारे मुआफ कर दे। ये कौन कहता है? बोलो, कौन कहता है? जिनके गुनाह है ही नहीं है। कौन कहता है? जिनकी खताएं है ही नहीं है। कौन कहता है? वो आमिना कलाल, जिससे गलती हो ही नहीं सकती। फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु, ऐ अल्लाह अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दे। और हम जिनके दिन, जिनकी रातें भी गुनाहों में गुजरती हैं, हम रब के सामने कितनी बार इस्तिग़फ़ार करते हैं। और जो बहुत सियाने हैं, अक्लमंद हैं, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया दी है, वो कहते हैं मैंने किया क्या है जो गुनाह करूं? मैंने कौन सी गलती की है? मैंने क्या किया है? वमा असररतु वमा अअलनतु, अल्लाह मेरी जाहिर बातें भी मुआफ कर देना, मेरी छुपी हुई बातें भी मुआफ कर देना। अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख्खिर, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तू ही है जो किसी को आगे लेके जाता है, और तू ही है जो किसी को जलील और रुसवा कर देता है। तू ही है जो किसी को बुलंद कर देता है, और तू ही है जो औदे सुरैया से किसी को खाक में डालकर जलील और रुसवा कर देता है। ला इलाहा इल्ला अंत, जब ये सब कुछ तेरे हाथ में है, तो फिर ए माबूद बरहक, इबादत के सिवा तेरे सिवा कोई और लायक भी नहीं है। ला इलाहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।